سورۃ الانفال آیت نمبر 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں غزوہ بدر کے احوال کا ذکر ہے اور ان لوگوں کے لیے بہت سخت وعید ہے جو حالت جنگ کے اندر پیٹ پھیر کے بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس موقع پر خبردار فرما دیا تھا کہ کوئی بھی شخص اس موقع پر پیٹ پھیر کے نہیں بھاگے گا، اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایسا کرے گا تو اس پہ اللہ کا غضب پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فیصلہ سنا دیا کہ اگر کوئی شخص اس موقع پر ایسا کرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ دو صورتیں اللہ تعالیٰ نے خود ہی مستثنا فرما دی۔ جنگ شروع ہے، دوران جنگ ایک بندہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے، لیکن اس کی نیت یہ نہیں ہے کہ میدان چھوڑ کر بھاگ جاؤں، کوئی جنگی چال ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں پیترا بدل کے آ جاؤں۔ اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ اس نیت سے وہاں سے بھاگا ہے تو اس پہ اللہ کا غضب نہیں اترے گا، یہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک شخص حالت جنگ کے اندر دشمن سے لڑائی شروع تھی، وہاں سے بھاگا ہے، لیکن میدان چھوڑ کر باہر نہیں نکل گیا بلکہ اپنے گروہ کے پاس آ گیا، اپنے امیر کی اطاعت میں پھر دوبارہ آ گیا۔ اب امیر اس کو کسی اور طریقے سے اس کو مشورہ دیتا ہے یا کسی اور جگہ پر اس کو حکم دیتا ہے کہ ادھر سے جاؤ، کوئی اور نیا حکم دیتا ہے۔ اس کا مقصد بھاگنا نہیں ہے، بلکہ یہ سوچ رہا ہے کہ اس وقت میں جس طریقے سے لڑائی کر رہا ہوں اس میں تو کافروں کا نقصان نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے میرا نقصان ہو جائے۔
یہ چاہتا ہے کہ میں ان کو نقصان پہنچاؤں، بے شک میری جان چلی جائے لیکن کچھ کر کے تو جاؤں، ایسا تو نہ ہو کہ بس مجھے لگ جائے اور میں جنت میں پہنچ جاؤں اور میرے ہاتھ سے کوئی جہنم میں نہ پہنچ سکے۔ اس نیت سے یہ اگر یہاں سے بھاگا ہے تو بظاہر تو یہ بھی بھاگنا ہے کہ لڑائی جاری ہے، لیکن یہ یہاں سے بھاگ گیا ہے، اس نے میدان چھوڑ دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میدان چھوڑ کر اپنے گھر کا رخ نہیں کیا، کہیں پر چھپا نہیں ہے، یہ میرے نبی کے پاس اگر آ جاتا ہے، یا رسول اللہ میں جنگ کر رہا تھا لیکن مجھے وہاں سے کچھ رزلٹ نظر نہیں آ رہا تھا، میں آپ کے پاس آئی ہوں کہ آپ مجھے مشورہ دیں کہ اب میں کیا کروں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ 2 قسم کے بندے ایسے ہیں کہ بظاہر اگرچہ یہ بھاگے ہیں لیکن پھر بھی بھاگنے والوں میں شمار نہیں ہوں گے۔ جو بندہ میدان چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے گویا کہ اس نے اپنی جان بچا لی اور اس نے بظاہر شکست تسلیم کر لی ہے، تو ایسے بندوں پر اللہ فرماتے ہیں کہ میرا غضب اترتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ سخت احکام نہ دیتے تو اس میں کتنا بڑا نقصان تھا کہ کوئی بھی انسان اگر ایک بندہ بھاگتا ہے تو 10 بندے اور بھی تو بدل ہو جاتے ہیں، اور پھر 10 بندے اور بدل ہو کے اگر وہ بھاگتے ہیں تو 100 بندے چلے جاتے ہیں، اور کل تھے کتنے بدر میں 313۔ تو اللہ تعالیٰ نے سختی کے ساتھ منع فرما دیا کہ اس معاملے کے اندر تم نے کچھ نہیں کرنا، جم کے لڑنا ہے۔ ہمارا وعدہ یہ ہے کہ ہم فرشتوں کو بھی اتاریں گے، اور پہلے ہی تمہیں بتلا دیا گیا ہے کہ فتح تمہارا مقدر ہے، وہ ہم نے پہلے ہی لکھ دیا۔ پھر ایک موقع پر ایسا بھی ہوا، کفار و مشرکین چونکہ تعداد میں زیادہ تھے، ان کے پاس اسلحہ بھی تھے اور وہ فل تیار ہو کے بھی آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مغلوب کرنے کے لیے جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ میرے محبوب علیہ السلام سے فرما دیجئے کہ آپ ایک مٹھی مٹی کی بھر لیں۔ بعض روایتوں میں مٹی کا ذکر ملتا ہے اور بعض میں کنکروں کا ملتا ہے، سنگریزوں کا ذکر ملتا ہے، جو بھی چیز تھی، لیکن ایک مٹھی میں کتنا کچھ آ سکتا ہے، کنکر ہو یا مٹی ہو، ایک مٹھی میں کتنا آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آپ وہ اٹھا کر اور آپ ان کی طرف پھینک دیں۔ پھینکنا آپ کا کام ہے، اگلا کام ہمارا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ حکم دیا اور میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے میرے حکم کے مطابق ایک مٹھی وہ مٹی بھری اور کافروں کی طرف پھینک دی، اور تب آپ نے ایک لفظ فرمایا تھا شاہت الوجوہ، جس کا معنی تھا کہ ان کے چہرے بگڑ جائیں۔ اب اس ایک مٹھی کے ساتھ تمام کے تمام جتنے لوگ اس وقت وہاں پر شریک تھے سب کے سب اندھے ہو گئے، ان کی آنکھوں کے اندر چلی گئی اور ان کے ناک کے اندر چلی گئی اور ان کے منہ کے اندر چلی گئی، ان کو سانس لینا مشکل ہو گیا اور وہ بھاگے۔ اور جیسے ہی وہ بھاگے تو صحابہ کرام نے پیچھے سے ان کو پکڑ لیا، اور 70 تو وہ قتل ہو گئے تھے اور اس دوران 70 کو قیدی بنا لیا گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب یہ بتاؤ کہ ان کو قتل کس نے کیا؟ کیا آپ نے قتل کیا ہے؟ یہ تو اللہ نے ان کو قتل کیا ہے۔ کیا آپ نے ان کو قیدی بنایا ہے؟ یہ تو اللہ نے بنایا ہے، ورنہ ایک مٹھی مٹی کیا کر سکتی تھی؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر تم نے میرا حکم مانا تو میری مدد کیسے آئی، میں نے کیسے ان سب کو قتل کیا۔ بے شک ظاہری طور پر تو تم ان کو مار رہے تھے، لیکن در حقیقت وہ میری مار تھی۔ فرمایا کہ ہم نے ان کو قتل بھی کیا، اور پھر یہ کہ ہم نے ان کو کمزور بھی کر دیا، اور ہمارا یہ بھی وعدہ ہے کہ اگر یہ لوگ باز آ گئے تو ٹھیک، اگر یہ پھر دوبارہ سے حرکتیں کریں گے، یہ پھر کسی بھی موقع پر آئیں گے لڑنے کے لیے، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم بھی آئیں گے۔ بدر کے بعد احد ہے، حنین ہے، فرمایا کہ جس موقع پر بھی یہ آئیں گے تو ہم بھی آئیں گے، اور اگرچہ ان کی تعداد زیادہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن فتح اس لشکر کو ملنی ہے جس کے ساتھ اللہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تو اپنے نبی کے ساتھ ہوں، نبی کے صحابہ کے ساتھ ہوں، تو اس لیے فتح تو تمہیں ملنی ہے، بے شک تمہاری تعداد کم ہو، بے شک وسائل کم ہو، اسلحہ برائے نام ہو،
لیکن جب اللہ کا حکم آئے گا تم نے اپنی جان سامنے پیش کر دینی ہے، اللہ یہ ہم نے پیش کر دی تو اس کو قبول فرما لے۔ سچے دل کے ساتھ تم نے اللہ کا حکم ماننا ہے، اگلا کام اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمارا ہی رہے گا۔ تو یہ غزوہ بدر کے حوالے کا ذکر ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جب تمہاری ٹکر ہو جائے کافروں کے ساتھ زحفا لڑائی کے موقع پر، فلا تولوہم الادبار، بس تم انہیں اپنی پیٹھ مت دکھانا، پیٹھ پھیر کے بھاگنا نہیں ہے۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور جو کوئی پھیرے گا اس دن اپنی پشت، إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ، سوائے اس کے جو لڑائی کے لیے کوئی پیترا بدلنے والا ہے، او متحیزا الی فئۃ، یا یہ کہ وہ اپنے گروہ کی طرف پلٹنے والا ہے، یعنی کہ وہ بھاگنے والا نہیں ہے، وہ اپنے گروہ کی طرف پناہ پکڑنے والا ہے۔ ان دو کے علاوہ اگر کسی نے پیٹھ پھیری، فقد باء بغضب من اللہ، تو پس یہ لوٹا اللہ کا غضب لے کر۔ ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ فلم تقتلوہم، پس آپ نے ان کو قتل نہیں کیا، کافروں کو آپ نے قتل نہیں کیا، ولیکن اللہ قتلہم، اور لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا۔ وما رمیتا، اور آپ نے نہیں پھینکے وہ کنکر یا وہ مٹی، آپ نے نہیں پھینکی، اذ رمیتا، جب آپ نے پھینکی تھی، ولیکن اللہ رما، اور لیکن اللہ نے پھینکی تھی۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور تاکہ اللہ تعالی مومنین کو آزمائے اپنی طرف سے، بلاء حسنہ، اچھے طریقے سے آزمانا۔ اللہ تعالیٰ نے امتحان تو لینا تھا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ذالکم، یہ معاملہ تو ہو چکا کہ وہ قتل بھی کر دیے گئے، قیدی بھی بنا لیے گئے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے۔ ان تستفتحوا، اگر تم نے فتح مانگی، فقد جاءکم الفتح، تو پس تمہارے پاس فتح آ چکی۔ وَإِن تَنْتَهُوا، اور اگر تم باز آ گئے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، پس یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ کافروں سے خطاب ہو رہا ہے۔ وَإِن تَعُودُوا، اور اگر تم پھر لوٹ کے آؤ گے، نعود، ہم بھی لوٹ کے آئیں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور ہرگز نہیں کام دے گا تمہیں تمہارا گروہ کچھ بھی، وَلَوْ كَثُرَتْ، اگرچہ وہ کثیر ہی کیوں نہ ہو، تعداد میں زیادہ کیوں نہ ہو۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعض احکام ایسے ہوتے ہیں کہ جو بظاہر انسان سمجھتا ہے کہ یہ بڑے مشکل ہیں، بڑے سخت ہیں، لیکن اس بات میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اس کے ہر حکم کے اندر بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ جیسا کہ آج کے درس کے اندر یہ حکم ہے کہ پیٹھ پھیر کے نہیں بھاگنی، اگر تم بھاگے تو اللہ کا غضب اترے گا اور تمہیں جہنم کے اندر پھینک دوں گا۔ یہ حکم بظاہر تو سخت نظر آتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ سخت حکم نہ ہوتا، انسان تو پھر انسان ہے، بشری تقاضا ہے، انسان کمزور واقع ہوا ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے نا، خلق الانسان ضعیفا، انسان کو ضعیف ہی پیدا کیا گیا ہے۔ اب اگر یہ حکم نہ ہوتا، چھوٹ ہوتی کہ چلو کوئی بات نہیں ہے، تم بھاگ بھی سکتے ہو، ایک بھاگتا تو اس کے ساتھ 10 آ جاتے، 10 بھاگتے اس کے ساتھ 50 آ جاتے، اس طریقے سے بہت سارے لوگ بھاگ جاتے اور اللہ کا نبی اکیلا رہ جاتا، اور جنگ کی جو صورتحال تھی وہ یکسر تبدیل ہو جاتی، نتیجہ کچھ اور نکلتا۔ اللہ تعالیٰ نے پابند کر دیا کہ اب بھاگنا نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، فرمایا کہ دشمن سے لڑنے کی تمنا نہ کرو، حدیث پاک ہے، دشمن سے لڑنے کی تمنا نہ کرو، صلی اللہ العافیہ،
اللہ سے عافیت مانگا کرو. یہ دعا نہ مانگو کہ میرے دشمن سے مقابلہ ہو جائے، مجھے دشمن مارے، دشمن سے میری ٹکر ہو جائے. اللہ سے عافیت مانگو. فرمایا کہ اگر پھر بھی دشمن سے مقابلہ ہو جاتا ہے، تمنا تو نہیں کرنی لیکن سر پہ آ گئی ہے، تو فرمایا کہ اب بھاگنا نہیں ہے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، اب یاد رکھو کہ جنت تلواروں کے سائے کے اندر ہے. اب بھاگنا نہیں ہے، بس پھر اب جنت و جنت میں جانا. اور صحابہ کرام کے اس بات پر کتنا یقین تھا، اب حیران ہوں گے. ایک صحابی کے بارے میں لکھا ہے، اس کی نا جھولی کے اندر کھجوریں تھیں. ایک غزوے کے موقع پر جھولی کے اندر کھجوریں تھیں اور وہ کھجوریں کھا رہے تھے. وہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں مارا جاؤں تو میں کہاں جاؤں گا، مجھے کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے کہ تجھے جنت ملے گی. کہتے اچھا. اس نے کیا کیا کہ فوراً کھجوریں پھینک دی اور کہنے لگا کہ جب مجھے جنت ملنی ہے تو میں کھجوریں کھا کر دنیا کے اندر وقت کیوں ضائع کر رہا ہوں. یہ یقین ہے کہ جب جنت ملنی ہے اور یقیناً ملنی ہے، اللہ کے نبی جو فرما رہے ہیں، تو پھر میں کیوں وقت ضائع کر رہا ہوں؟ جب جنت میں جانا ہے تو 10 منٹ پہلے کیوں نہ چلے جاؤں، 10 منٹ کے بعد کیوں جاؤں، آدھے گھنٹے کے بعد کیوں جاؤں. حدیث پاک میں ہے کہ پھر اس نے کیا کہ کھجوریں پھینکی اور پھر ایک دم سے آیا میدان میں اور لڑتا رہا اور شہید ہو گیا اور فوراً جنت میں پہنچ گیا. یہ جذبہ تھا. اب اسی طریقے سے دیکھو مرتد کی کیا سزا ہے کہ وہ واجب القتل ہے. جو دین سے پھر جاتا ہے تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ 3 دن تک اس کو قید میں رکھو، اس کو سمجھاؤ. اگر وہ پھر بھی نہیں سمجھتا تو پھر اس کو قتل کر دو. یہ واجب القتل ہے. حالانکہ ایک کافر ہے، وہ اسلام قبول نہیں کرتا، تو اللہ نے اس کو پابند نہیں کیا، اس کے اوپر کوئی سختی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، کوئی جبر نہیں ہے کہ تم مسلمان ہو، کوئی جبر نہیں ہے. لیکن جب ہو جاتا ہے تو پھر جبر ہے. کیوں؟ اس کی وجہ بھی یہی ہے، اگر اللہ کی طرف سے یہ سخت سزا نہ ہو، ایک پھرے گا دوسرے دن 10 اور پھر جائیں گے اور اسلام کو وہ ایک مذاق کا نشانہ بنا لیں گے اور لوگ کہیں گے کہ یہ کو تماشا ہے. پھر صبح کیا کریں گے؟ صبح مسلمان ہوں گے، صبح شام کے ٹائم کافر ہو جائیں گے، شام کو مسلمان ہوں گے، صبح پھر کافر ہو جائیں گے. تماشا بن جائے گا. تو اللہ نے پابندی لگا دی کہ کوئی زبردستی نہیں ہے، آنے تو خوشی سے آؤ لیکن پھر جانے نہیں دیں گے. اسلام کی حقانیت کی یہ دلیل ہے کہ جو انسان آتا ہے تو اس کے دل کے اندر اسلام کی محبت ہی آ جاتی ہے. لیکن کوئی بندہ اگر خدا نہ خاصہ مرتد ہو جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی بدنامی ہوتی ہے کہ جب مجھے مسلمان ہو گیا تھا اور دیکھو پھر دوبارہ چلا گیا، پھر دوبارہ وہ واپس پلٹ گیا. اللہ نے پابندی لگا دی کہ اگر اب جائے گا تو جہنم میں جائے. تو اسی بات کا ذکر ہے کہ فرمایا کہ جب کافروں کے ساتھ تمہاری ٹکر ہو جاتی ہے فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ، پیٹ پھیر کے بھاگنا نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا اٹل حکم ہے. ویسے بھی کوئی بھی نیکی ہوتی ہے، انسان جب اپنے اختیار سے وہ نیکی کرنے لگتا ہے تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ آپ اس کو پورا کر. جیسا کہ قرآن مقدس میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو. تو اسی سے ہمارے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان نفل نماز پڑھ رہا تھا تو نفل جو ہے نا یہ نفع ہوتا ہے، کو پڑھے بے شک نہ پڑھے، لیکن اگر اس نے شروع کر دی ہے اب اس کے لیے واجب ہو گئی ہے. شروع کرنے سے پہلے وہ نفل تھی، جب شروع کر لی ہے اب یہ واجب ہے. اب اگر اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا وہ کسی وجہ سے نماز توڑ بیٹھتا ہے، اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، نفل ہی تو تھی. اب نفل نہیں ہے، قضا واجب ہے. جب ایک عمل خود سے شروع کیا تھا اب اس کو پورا کرنا واجب ہے. تو یہ تو نفلوں کی بات ہے. پھر یہ تو جہاد ہے جو تمام اعمال سے سب سے بڑا عمل ہے، سب سے بڑا عمل ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر بھی ایسا ہے کہ تم میدان میں بے شک نہ جاؤ لیکن جب آ جاؤ تو پھر بھاگنے نہیں دیں گے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دیکھو کہ غزوہ بدر کے اندر ہوا کیا، تم نے کیا کیا.
جو کچھ کیا ہم نے کیا. فرشتے کس نے بھیجے؟ بارش کس نے بھیجی؟ اب سارا کا سارا جو منظر تھا مسلمانوں کے حق کے اندر کس نے کیا؟ اب اس کے باوجود، ان تمام باتوں کے باوجود اللہ فرماتے ہیں کہ پھر جب ہم نے حکم دیا کہ ایک مٹھی مٹی کے اٹھاؤ اور اس کو تم پھینک دو اللہ کا نام لے کر. اب ایک مٹھی تو ایک بندے کے لیے بھی کافی نہیں تھی، لیکن تمام بندوں کو بھگا دیا. ہر ایک کے منہ کے اندر بھی پڑی، ناک میں بھی پڑی، ناک کے بعد پھر آنکھوں کے اندر بھی پڑی. یعنی کہ 3 ایسی جگہ جو بڑی حساس تھی، بڑی نازک تھی، تینوں متاثر ہو گئی. تو آخر وہ بھاگ گیا کہ ہوا کیا ہمارے ساتھ. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دم سے سب کو کس نے بھگایا؟ اللہ نے بھگایا. تو ان حالات کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ سارا کام تو ہم نے کیا، تمہارا تو صرف امتحان تھا کہ تم آتے ہو کہ نہیں آتے، تم جنگ کرتے ہو کہ نہیں کرتے. جب تم نے ہماری بات مان لی، ہم نے دیکھ لیا کہ تم واقعی سچے ہو، تو اس کے بعد پھر یہ سب کے سب ہماری غیبی مدد تھی. جب انسان اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ انسان کا ہو جاتا ہے. اب یہ بات کہ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اگر تم فتح مانگو گے، فرمایا کہ فتح آ چکی. یہ اللہ تعالیٰ کافروں سے فرما رہا ہے. اس کا پس منظر یوں ہے کہ جب ابو جہل مکہ سے نکلنے لگا نا، سب سے پہلے تو اس نے بیت اللہ کی چھت کے اوپر چڑھ کے اور لوگوں کو جمع کیا تھا. جب سارے لوگ اکٹھے ہو گئے نا، تب اس نے بیت اللہ کا غلاف پکڑا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، اب ہماری ان کے ساتھ جنگ ہونے لگی ہے، جو حق پر ہو تو اس کو فتح عطا فرما. تب اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو کافروں، تم نے خود دعا کی تھی کہ جو حق پر ہو، تو اب تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ہم نے فتح کس کو دی ہے. اب تو مان لو، خود جو دعا کی تھی. لیکن وہ ماننے والے تھے جو نہیں. ابو جہل جہالت پہ ہی مرا، مانا نہیں ہے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جب اس نے دعا کی تھی، سارے لوگ وہاں پر موجود تھے، سارے کے سارے سن رہے تھے کہ کیا دعا ہو رہی ہے. جو حق پر ہے بس اسی کو فتح ملے. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہاری بات مانی، تمہاری دعا قبول کی ہے، تمہیں دکھا دیا ہے کہ حق پر کون ہے، فتح سامنے آ گئی ہے. اب بتاؤ تمہارا کیا پروگرام ہے. فرمایا کہ اب بھی ان تنتہوا فہو خیر لکم، اگر بات آ جائے تو بہتر ہے. اس لڑائی کے بعد اپنی حرکتیں چھوڑ دو، شرارتیں چھوڑ دو، تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اگر پھر آؤ گے تو ہم بھی پھر آئیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ڈانٹ پلا دی کہ اب تو تم بے شک 1000 تھے اور یہ 300 تھے، تم اس سے بھی بڑھا لو، اس سے بھی بڑھا لو، جتنے بھی زیادہ ہو جاؤ. وَلَوْ كَثُرَتْ، جتنی بھی کثرت ہو جائے. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ ایمان والوں کے ساتھ. جب اللہ ان کے ساتھ ہے تو پھر تمہیں فتح کیسے ملے گی. اس لیے بہتر یہ ہے کہ اب تم توبہ کر لو اور سچے دل سے توبہ کر لو. غزوہ بدر کے متعلق ایک اہم ترین بات جس کو عرض کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ غزوہ بدر کے اندر بعض لوگوں کا یہ ایک اعتراض آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہیں تھے. غزوہ بدر یہ تو پہلی جنگ تھی، حضرت عثمان کیوں غائب ہے. تو ہمارے ساتھیوں کو چونکہ پتہ نہیں ہوتا تو وہ کہتے نہیں جی نہیں وہ تھے وہاں پر، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کیسے غائب ہو سکتے تھے. تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ غزوہ بدر کے اندر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے. موجود کیوں نہیں تھے؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حکم ارشاد فرمایا تھا کہ عثمان تو نے شرکت نہیں کرنی. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جو آپ کی بیوی تھی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی کی صاحبزادی تھی اور وہ بیمار تھی. اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا اے عثمان آپ نے شرکت نہیں کرنی اور آپ نے اپنی بیوی کا خیال کرنا ہے. حکم آ گیا نا. اب اگر کوئی یوں کہ جی نہیں جی یہ تو ایک بہانہ تھا، بیوی تو بیمار نہیں تھی، جن کی نیت میں فطور ہو ایسی باتیں کر سکتے ہیں ان کے لیے یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ دیکھو جی ایسے بہانہ بنا لیا کہ بیوی بیمار ہے. تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ اسی جنگ کے موقع پر، غزوہ بدر کے موقع پر جب اللہ کے نبی نے عثمان کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے ان کا خیال کرنا ہے، انہوں نے خیال تو ضرور رکھا ہوگا لیکن اسی بیماری کے اندر ان کا انتقال ہو گیا. اب تو شک والی بات نہیں رہی نا.
کہ ایسی بناوٹی بات تھی، انتقال ہو گیا تو پھر تو بات بالکل واضح ہو گئی۔ اور اس سے بھی پیاری بات وہ یہ ہے کہ غزوہ بدر کے اندر جب اللہ کریم نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور ان کو مال غنیمت ملتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مال غنیمت کو اللہ کے حکم سے تقسیم فرمایا تو عثمان کا حصہ بھی رکھا۔ اللہ کے نبی نے جب حصہ رکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عثمان حاضر نہ ہونے کے باوجود بھی حاضر ہیں۔ یہ تو ایسے ہو گیا نا کہ جس طریقے سے ایک استاد اپنے شاگردوں میں سے ایک کو کہتے ہیں کہ تم جاؤ، تم میرا فلاں کام کر کے آؤ، اب وہ چلا جاتا ہے اور بعد میں کوئی ایک شیرینی تقسیم ہوتی ہے، مٹھائی تقسیم ہوتی ہے، کوئی چاول تقسیم ہوتے ہیں، تو استاد کہتا ہے کہ بھائی وہ تو میرا اور زیادہ خاص ہے، وہ تو میرے ہی کام پہ گیا ہوا ہے، میں نے اس کو حکم دیا تھا، اس کا حصہ وہ رکھتا ہے۔ تو کیا کہیں گے کہ وہ بچہ غیر حاضر ہے؟ کوئی مانے گا اس کو غیر حاضر؟ وہ تو حاضر ہے، بلکہ وہ اور زیادہ حاضر ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے اندر اگرچہ شریک نہیں تھے، لیکن پھر بھی وہ شریک تھے کہ اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق وہ شریک نہیں ہوئے تھے اور اپنے گھر کے اندر اپنے بیوی کی بیماری کی وجہ سے مصروف رہے۔ الحمدللہ چونکہ ہم تمام صحابہ سے پیار کرتے ہیں اور بالخصوص جو خلفاء راشدین ہیں انہیں سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اہل بیت سے بہت ہی زیادہ پیار کرتے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور ہم دل سے ان کی قدر کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ صرف صحابی نہیں ہیں، صحابی بھی ہیں، اہل بیت میں سے بھی ہیں، اللہ کے نبی کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، پھر داماد ہو کر پھر بیٹے بھی بن گئے، اور پھر امام حسن امام حسین کے والد بھی ہیں۔ تو اتنی زیادہ خوبی ہیں حضرت علی، وہ ہمارے آنکھوں کا سرمہ ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ علی تو نے شریک نہیں ہونا، تو ہم کیا کہیں گے؟ کیونکہ ہم تو سب سے پیار کرتے ہیں نا، ہماری نیت میں کوئی فطور نہیں ہے، جن کی نیت کے اندر فطور ہے انہوں نے اعتراض کر دیا تو عثمان کیوں غائب ہیں غزوہ بدر کے اندر؟ لیکن ہم یہ بات نہیں کرتے اس لیے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر وہی کیفیت تھی جو غزوہ بدر کے اندر عثمان کی کیفیت تھی۔ اللہ کے نبی نے غزوہ بدر کے اندر عثمان کو منع فرمایا کہ آپ نے شریک نہیں ہونا، تبوک کے موقع پر حضرت علی کو منع فرمایا کہ آپ نے میرے ساتھ نہیں آنا اور پیچھے آپ نے نمازیں پڑھانی ہیں، آپ میرے نائب ہیں۔ حضرت علی نے یہ بھی عرض کیا اللہ کے رسول میں عورتوں اور بچوں کے لیے رہ گیا ہوں، مجھے آپ ان کے اوپر امام بنا کے جا رہے ہیں، سارے صحابہ تو جا رہے ہیں جہاد کے لیے۔ اللہ کے نبی نے تسلی دی کہ آپ مجھ سے ایسی نسبت ہے جیسے کہ ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے تھے تو اپنا جانشین کس کو بنایا تھا؟ حضرت ہارون کو بنایا تھا۔ فرمایا کہ میں بھی تجھے اپنا جانشین بنا کے جا رہا ہوں، فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں ہے۔ اس بات کی وضاحت اس لیے فرمائی چونکہ ہارون تو پھر نبی تھے، فرمایا کہ بس نسبت وہی ہے جیسے وہ اپنے بھائی موسیٰ کے جانشین تھے تو میرے جانشین ہو، لیکن میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں۔ وضاحت فرما دی تاکہ کسی کے دل کے اندر یہ خیال بھی نہ آئے کہ ہاں جی وہ تو نبی بھی تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس لیے کوئی بھی صحابی اگر کسی جنگ کے اندر شریک نہیں ہوا تو اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ ہم اس کو تنقید کا نشانہ بنیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی شان والے صحابی ہیں، تمام صحابہ میں سب سے لمبی عمر پانے والے، جن کے بارے میں مختلف روایات ہیں 250 سے 350 سال، کم سے کم جو روایت ہے وہ 250 سال کی ہے، 250 سال کسی کی عمر بھی نہیں تھی، لمبی عمر پانے والے صحابی ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے ان سے فرمایا تھا کہ آپ میرے اہل بیت میں سے ہو، آپ بدر کے اندر بھی نہیں ہیں، حالانکہ شروع کے اندر جس دن اللہ کے نبی آئے ہیں آپ قباء کے اندر، ابھی تک مدینہ پاک آئے بھی نہیں ہیں، قباء گئے تو اسی وقت سلمان فارسی پہلے دن ہی جا کے ملاقات کر کے آ گئے تھے، اور دوسرے دن گئے تو کلمہ پڑھ کے آ گئے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں بدر میں بھی نہیں تھا، میں احد کے اندر بھی نہیں تھا، میں سب سے پہلے خندق کے موقع پر آیا۔ تو کیا کہیں گے ان کی شان کم ہو گئی ہے؟ نہیں، مجبوریاں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے تمام کے تمام صحابہ شان والے ہیں، اور ہر ایک صحابی اللہ کے نبی سے سچی محبت کرنے والا تھا،
اللہ سے سچی محبت کرنے والا تھا. کسی بھی صحابی کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے. اللہ کے نبی نے منع فرمایا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کی تعریف کیا کرو کیونکہ میرے رب بھی ان کی تعریف کرتے ہیں. اللہ کے قرآن کی تعریف کر رہا ہو اور کسی بندے کے دل میں خود میل ہے اور وہ صحابہ کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں ہے اور یہ کیوں نہیں ہے, فلاں نے یوں کیوں کہا, اس نے یوں کیوں کہا. اللہ کو سب کچھ پتہ تھا کہ نہیں تھا؟ اس کے باوجود اللہ کیا فرماتے ہیں, رضی اللہ عنہم ورضوان, کہ میں سب سے راضی ہوں. جب اللہ سب سے راضی ہے, اب کوئی بندہ کہتے جی میں راضی نہیں ہوں, تو بے شک راضی نہ ہو. یہ تو ایسے کہ جیسے کوئی بنگی کہتے ہیں بادشاہ کے بارے میں کہ میں اس سے راضی نہیں ہوں, تو اس سے کیا کہا جائے گا, بھائی تو ہے ہی تو بنگی نا, تو اگر راضی نہیں بھی ہوگا تو بادشاہ کو کیا پرواہ. جب اللہ راضی ہو گیا, کوئی راضی ہو یا ناراض ہو, اللہ کو اس کے رسول کو اس کی کیا پرواہ ہے. اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ تمام صحابہ کے بارے میں کسی ایک کو بھی استثناء نہیں فرمایا. ایک کے بغیر باقی سب, 5 کے بغیر, 10 کے بغیر نہیں, فرمایا کہ میں سب سے راضی. اور غزوہ بدر کی جو صحابہ ہیں, اللہ کے نبی نے ان کے لیے ایک بہت بڑا اعلان فرمایا تھا. فرمایا کہ جو لوگ بدر میں شریک ہیں, آج کے بعد اگر کوئی ان سے غلطی ہو بھی گئی, اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کو پکڑے گا نہیں. بات ہی ختم ہو گئی نا. فرمایا کہ جو یہ ہے یہ میری جمع پونجی ہے, اگر ان سے کوئی غلطی ہو بھی گئی, لیکن وہ تو ویسے بھی کامل الایمان تھے, یہ ویسے ایک آفر تھی, ایک اعزاز تھا کہ اگر غلطی ہو بھی گئی اللہ پھر بھی پکڑے گا نہیں. فرمایا کہ آج کے بعد یہ کچھ بھی کریں ان کو نقصان نہیں دے گا. یہ حدیث پاک ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ تمام کے تمام صحابہ سے محبت رکھیں اور ان سے دلی محبت ہونی چاہیے, اور کسی صحابی کے بارے میں کوئی تنقید نہ سنے, نہ کسی سے بات کرے اس موضوع پر, نہ اس کو برداشت کرے. وہ سب کے سب کامل الایمان تھے اور وہ معیار حق ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک کسوٹی قرار دی ہے. فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ میں مومن ہو جاؤں, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, جیسے یہ ایمان لائے ایسے لے کے آؤ. ایسے لے کے آؤ گے تو پھر کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ کو ان کا ایمان اتنا پسند ہے اور لوگ ان کے اندر کیڑے نکال رہے ہیں, تو یہ ایک بہت بڑی بدنصیبی اور جہالت کی بات ہے. الحمدللہ ہم تمام صحابہ سے محبت بھی کرتے ہیں, اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کی اطاعت کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو سمجھنا ہوگا, توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.